ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے کون سے اعمال، جیسے آج یوم عاشورہ کا دن ہے، آج کے دن میں کون سے اعمال ہمیں کرنے چاہیے اور کن اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کی، جس شخص نے یہ یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت والا معاملہ کیا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پورے کے پورے سال میں اس کے رزق میں، اس کی روزی میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث مبارکہ اتنی قوی اور اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو ثواب اور اجر کا باعث اور یہ ذریعہ ضرور ضرور بنے گی۔ اس حوالے سے سیدنا سفیان ثوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود تجربہ کیا اپنی زندگی کا کہ میں نے یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر میں نے اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت والا معاملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کا سارا سال، حالانکہ اس سے پہلے بھی زندگی میں وہ بہاریں نہیں تھی، لیکن جس دن میں نے اس حدیث مبارکہ کو آزمایا اور یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت والا معاملہ کیا تو پروردگار عالمین نے وہ پورے کا پورا سال میرے رزق کے اندر، میری روزی کے اندر بہت ساری رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا۔ تو ایک اس میں کرنے والا کام تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیا جائے اور اس سے کے ساتھ 9 کو ملا لیا جائے یا 11 کا روزہ ملا لیا جائے، اور اس میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹ دیا، اگر کوئی رکھنا چاہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں رکھنا چاہے تو پھر بھی اس کی مرضی ہے۔ تو بہتر عمل یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے۔ اور دوسری بات اس میں جو قابل غور ہے، اس روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرے گا، جو اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرے گا تو اس کے لیے برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اپنی گلی محلے میں، چوکوں میں، چراہوں میں، بازاروں میں کہ آج لوگ جو ہے وہ اوروں کو کھلانے میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرو۔ ہم اپنے اہل و عیال کے منہ سے نوالا کھینچ کر ہم دوسروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ خرچ کرنا وہ صدقے کے زمرے میں ہی آتا ہے، اگرچہ وہ برا کام نہیں ہے، وہ بھی اچھا ہی کام ہے، لیکن خاص طور پر اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا یہ اور زیادہ اجر ثواب کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اس معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خاص طور پر ان حرمت والے مہینوں میں کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو ساری زندگی گناہوں سے بچنا چاہیے، ساری زندگی گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے گناہ چھوٹے ہوں چاہے وہ گناہ بڑے ہوں، ہمیں ہر آن، ہر گھڑی، ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن خاص طور پر یہ اشہر الحرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ سیدنا ابو قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ انہوں نے بیان فرمایا کہ یوں تو سارے ہی مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ان میں کوئی گھڑی، کوئی آن، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال وہ نحوست والا نہیں ہے، لیکن فرمایا خاص طور پر ان کا نام اس لیے لیا گیا کیونکہ یہ سابقہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ان کے ادوار کے اندر، ان کے دوروں کے اندر بھی ان 4 مہینوں کو خاص اہمیت حاصل تھی، اور پھر جب اسلام آیا
اور اسلام نے آ کر پھر ان 4 مہینوں کی جو افضلیت تھی، جو فضیلت تھی، جو خصوصیات تھی، اس خصوصیات کو اور اس افضلیت کو برقرار رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص ان 4 مہینوں کے اندر اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان 4 مہینوں میں اعمال صالحہ کا اجر اور ثواب یہ کئی گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو ان 4 مہینوں کے اندر کوئی گناہ والا کام کرتا ہے، جس طرح ثواب کا کام کرنے سے ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ والے کام کرنے سے گناہ کا جو عذاب ہے، اس کا جو وبال ہے، وہ بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے خاص طور پر فرمایا گیا کہ ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر بھی ظلم نہ کیا جائے، کسی کے اوپر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ ظلم کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، ساری کی ساری زندگی مجھے اور آپ کو یہ شرک سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح یہ غیروں کا، اوروں کا حق وہ بھی نہیں کھانا چاہیے، حقوق العباد کا خیال کرنا چاہیے، حقوق اللہ کا خیال کرنا چاہیے، اور کسی مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ ایذائے مسلم یہ بھی حرام کے زمرے میں ہے۔ اور اسی طرح جیسے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے، اسی طرح کسی جو غیر مسلم ہے ان کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کریں۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے حسن سلوک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی کایا کو پلٹ دیں اور وہ اسلام کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح ناجائز، جیسے ناجائز جو ہے وہ ظلم مسلمان کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح جو ظلم ہے اور جو زیادتی ہے وہ غیر مسلموں کے اوپر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، وہ ہمارے مقدسات کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے ادارے موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ہمارے ادارے ہیں اور جو ہمارے حکام بالا ہے وہ خود ان کو جس طریقے سے سمجھانا چاہیں وہ اپنا ان کا طریقہ اس طریقے سے ان کو سمجھائیں گے۔ اور پھر اسی طرح اور خاص طور پر حضرات اہل بیت الاطہار سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان کی سیرت کو پڑھا جائے اور اسی طرح ان کے کردار کو پڑھا جائے اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے، اور پھر ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کی زندگی کو پڑھ کر، سن کر اور اپنی زندگی کے اندر ہم پوری کا پورا لانے کی کوشش کریں، اور انہوں نے جو دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کا تذکرہ کر کے ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جیسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آج کتنے مسلمان، کئی گنا مسلمان ایسے ہیں کہ جو نماز سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور آپ کی اشارت سے ہمیں سبق ہرگز نہیں ملتا کہ ہم الٹے بھی کام کرتے چلے جائیں اور یزید کو کوستے رہیں۔ یزید جو کام کرتا تھا اور وہ کام ہم خود بھی کرتے جائیں، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق نہیں ہے۔ یہ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کی سیرت سے ہمیں جو چیز حاصل کرنی چاہیے وہ یہ ہے ہم صبر کریں اور کفر کے خلاف صبر بھی کریں، اور کفر کے خلاف جو ہے اگر ہمیں کسی قسم کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ہمیں اپنے وطن عزیز کے لیے قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، دین اسلام کے لیے قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اپنے وطن عزیز کے لیے بھی ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی حاضر رہیں، دین اسلام کے لیے بھی ہم حاضر رہیں، اور کفر کے سامنے اور ظلم کے سامنے ہمیں ڈٹ کر جو ہے وہ اپنوں کا، اپنے بڑوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح جیسے اہل بیت اطہار کی مستورات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، انہوں نے پردے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا۔ اسی طرح ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ہماری مستورات جو ہے وہ بھی پردے کا اہتمام کریں۔ یہ چند ایک چیزیں کرنے والی اور چند ایک چیزیں نہ کرنے والی جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل بیت کے ساتھ ہمیں سچی محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو، ان کی شہادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کے درجات کو اللہ پاک بلند و بالا فرمائے، اور ان کی قبروں کے اوپر اللہ پاک تا صبح قیامت موسلادھار بارشوں سے بھی زیادہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔